أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الكريم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقدمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ بقرہ مقصد بیان 4 مسائل کا اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. جس طرح سورت کے حصے 4 ہیں ویسے جس طرح سورت کے مقاصد 4 ہیں ویسے سورت کے حصے بھی 4 ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 100 تک ہے جس پہ اثبات توحید ہے. دوسرا آیت نمبر 101 سے لے کر 101 سے لے کر 176 تک ہے 176 تک جس میں اثبات رسالت ہے. تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 253 تک اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے. اور پھر چوتھا حصہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ اور یہ ہے آیت نمبر 254 سے لے کر 254 سے لے کر آخر تک. اب اس حصے میں ترغیب الانفاق ہے کہ یاد رکھو مال لگا لو, آج ہی مال لگا لو ورنہ آنے والا دن پھر تب تم مال لگانا چاہو گے بھی تو تمہارے پاس اول تو مال ہوگا نہیں, اگر ہوا بھی تو وہ کسی کام نہیں آئے گا. دنیا میں جو تم جان چھڑانے کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہو وہ وہاں نہیں کام آئیں گے. نہ ضمانت کام آئے گی, نہ سفارش کام آئے گی, نہ رشوت کام آئے گی, نہ بھوک ہڑتال, نہ گراؤ جراؤ. ٹھیک ہے, تو پھر وہاں تمہارا اگر تم نے قرآن کے ساتھ آج دوستی کر لی تو پھر وہاں قرآن تمہارا سفارشی ہوگا, اللہ کا پیغمبر تمہارا سفارشی ہوگا, اور جو یہ تمہاری جو ہے نا بھلائی اور خیر دنیا اور آخرت میں اسی توحید پر ہے, اسی قرآن کریم کی اتباع پر ہے. ٹھیک ہے, اس اللہ سے دوستی کر لو یہ دوستی تمہارے کام آئے گی. قرآن سے دوستی کر لو یہ دوستی کام آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کر لو یہ کام آئے گی. پھر جہاد اور انفاق کی علت پیش کی گئی. پھر دعوت توحید پر تیسری بار اللہ لا الہ الا ہو کے عنوان سے پیش کیا گیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال بھی لگاؤ اور جہاد بھی کرو, مگر اس لیے نہیں کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کرو بلکہ ان کے لیے راہ واضح کرو, توحید کی راہ واضح کرو. پھر منزل بیان کی گئی اصحاب رشد اور اصحاب الغی کی. اصحاب الغی گمراہ لوگ, اصحاب رشد وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مانا توحید کا, اعبدوا ربکم کا, الہکم الہ واحد کا, لا الہ الا ہو کا. ٹھیک ہے,
اور پھر راستہ بیان کیا اصحاب الغی کا، ان کی منزل. پھر اصحاب الغی کے لیے مثال پیش، اصحاب الرشد کے لیے وساق کون ہے اور اصحاب الغی کون ہے، ان کی مثالیں پیش کی گئی. اصحاب الغی کے لیے نمرود کا بیان کیا گیا اور اصحاب الرشد کے لیے ابراہیم بابا کا بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر جو مثالیں پیش کی گئیں، دوسری مثال عزیر علیہ السلام کی تھی، اصحاب الرشد کی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں ایک مثال جو ہے نا اصحاب الرشد کی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام سے پیش کی گئی، تو دوسری مثال ابراہیم بابا کی پیش کی گئی. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو دیکھو اگر ایمان ہے اور مشاہدے کے لیے مانگا، جیسے ابراہیم بابا نے مشاہدے کا مطالبہ کیا تھا، تو وہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ایمان کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے. جیسے کہ ابراہیم بابا نے کہا کہ اللہ آپ کیسے مردہ کو زندہ کریں گے، مجھے اس کا مشاہدہ کرا. اللہ نے جب مشاہدہ کرایا تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوا. اسی طرح مثال بیان کی انفاق کے والے کی، کہ جو ترغیب انفاق کے لیے ہے، اور ساتھ مال لگاؤ اور ایسا مال لگاؤ جیسے کہ ذمہ دار لگاتا ہے، کہ ایک دانہ اور اس کے بدلے میں 70 سٹے، اور 70 ہر سٹے کے اوپر 100 دانے، تو 70 ضربے 100 700 دانے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ دو چند کر دے گا تمہارے اس مال کو، تمہارے اس دانے کو. اور پھر اس کی بھی مثال بیان کی گئی کہ جو مال نہیں لگاتا یا مال دکھاوے کے لیے لگاتا ہے، تو اس کی مثال، اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر گرد، ہوا چلے یا بارش برسے اور وہ پتھر جیسے صاف ہو جاتا ہے، ویسے اس کی یہ خیرات قبول نہیں، اس کے اعمال قبول نہیں. جیسے ابو جہل کے 53 حج قبول نہیں، اس کی بیت اللہ کے اندر، مکے کے کافروں کی بیت اللہ کے اندر نمازیں قبول نہیں، حج عمرے قبول نہیں، نکاح قبول نہیں، جنازے قبول نہیں، حجیوں کی خدمت قبول نہیں، حجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا قبول نہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا. ٹھیک ہے. 265 سے 271 تک میں ہے. تو پھر اللہ رب العزت کی جو اور اللہ کی راہ میں مال لگانے کا کے مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، اور دین کی مضبوطی اور ثواب. جو اس نیت سے لگائے گا یہ مال اسے فائدہ دے گا، اور جو اس مطلب سے نہیں لگائے گا تو اس کی مثال اس کے باغ کی مثال، جو اس مقصد کے لیے مال لگاتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دین مضبوط ہو جائے، ثواب ملے، تو پھر اس کے باغ کی مثال ایسی ہے کہ وہ اونچی چوٹی پر ہو، جس پہ بارش برسے تو بھی فائدہ، اور جس میں بارش نہ برسے، فوار بھی ہو، خالی شبنم بھی ہو، تو وہ پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شخص کے جس نے مال ریاکاری کے لیے لگایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ساری زندگی عیش و آرام میں خرچ کر دی، اور پھر یورپ اور ادھر ادھر میں گزار دی عیاشیوں میں، اور پھر بڑھاپے میں شادی کی اور چھوٹے بچے بھی رہ گئے، اور تب اس نے ایک باغ لگایا اور اس باغ کو آگ کے بگولے نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور باغ جل کر خاک ہو گیا، اور اب اس کا کوئی نہیں جو اس کے لیے مال لگائے، باغ کی دیکھ بھال کرے، اور جو تھا وہ بھی اس کا اڑ گیا. ٹھیک ہے. پھر اب آیت نمبر جو ہے نا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 266 سے 6 باتیں شروع ہو گئیں. اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھو یہ 6 باتیں. پہلی بات یہ ہے ترغیب الی الانفاق، مال لگاؤ، اور کون سا مال؟ طیب مال لگاؤ، اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیز خرچ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ بخل، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا بخل کا کہ مت خرچ کرو، تمہارا کیا ہوگا. تو کل کی فکر، اللہ نے انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اس کی رزق کا وعدہ کیا، اس کا رزق لکھا ہوا ہے. تو رزق کے وعدے اللہ نے کیے، آخرت کے وعدے نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. جنت جو ہے وہ تم کماؤ گے، اور رزق اللہ نے جس کا جتنا لکھا اس کو ہر حالت میں ملے گا. ٹھیک ہے نا. جنت جو ہے وہ عطا پر ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرو گے. سمجھ آ گئی. اور تیسری بات دین پر مال لگاؤ، یہ عقل مندی ہے. پھر چوتھی بات جو ہمارے آج کے سبق سے بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تسلی مبلغ کو ہے بعد بیان. ٹھیک ہے. اس آیت نمبر 272 میں تسلی مبلغ کو ہے بعد بیان. اور پھر پانچویں بات ہے مصارف انفاق کی، کہاں مال لگاؤ گے. چھٹی بات 275 میں ہے کہ زجر بخلا کو کہ بخیلو مال لگاؤ تاکہ میں تمہیں 700 گنا دوں، مگر تم نہ مال لگایا ہے، اور مال کے ساتھ اتنی محبت بڑھ گئی ہے، اور اتنی محبت کہ تم کسی کو قرض بھی بغیر منافع کے نہیں دیتے ہو، یعنی اس پر سود دیتے ہو، اور کم وقت سودی بن گئے ہو. سود پر بیان شروع ہو جاتا ہے. اور پھر آیت نمبر 277 میں امور مصلحہ ہے، مومنوں کو بیان ہے. یہ تھا خلاصہ، اور اب لفظی ترجمہ ہے جو ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آیت نمبر 272 چوتھی بات تسلی مبلغ کو بعد بیان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علیک ہداہم ولکن اللہ لا یہدی من یشاء. لیسا نہیں ہے آپ پر، علیکا آپ پر،
ہداہم ہدایت دینا لوگوں کو، توفیق دینا. اے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو توفیق دیں. ولیکن اللہ، بے شک اللہ، یہدی من یشاء، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے توفیق دیتا ہے. یہ اے پیغمبر تیرا کام بس بیان کرنا ہے، تو بیان کر. اے مبلغ تیرا کام ہے بیان کرنا، ٹھیک ہے، تو بیان کر، باقی ہدایت کی توفیق اللہ دے گا جس کو چاہے گا. وما تنفقوا، اور مال تم خرچ کرتے ہو، من خیرن، تو فائدہ ہے اس میں، فلانفسکم، اس میں اپنے لیے ہی. یہ جو تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، کسی اور کا نہیں. وما تنفقون، اور جو خرچ کرتے ہو، الا، مگر، ابتغاء وجہ اللہ، حاصل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اور جو مال خرچ کرے مگر یہ سوچ کر کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو یہ بہترین ہے. وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال سے، اس کا پورا یوفا علیکم، اس کا یوفا، اس کا پورا اجر ملے گا، علیکم، تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھو اس ایک آیات میں 3 دفعہ تنفقو، تنفقونا، پھر تنفقو جو آیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرو، ٹھیک ہے. دیکھو 3 دفعہ جو تنفقو، تنفقونا اور تنفقو آیا ہے، اس میں حالت انسان کی طرف اشارہ ہے. انسان کے اوپر 3 حالتیں آتی ہیں نا، تو 3 دفعہ کہ ہر حالت میں خرچ کرو. 3 حالتیں کون سی ہیں؟ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا، یعنی ہر حال میں تم مال لگاؤ گے، مال. اور جو مال خرچ کرتا ہے اس کی معاشرے میں عزت ہوتی ہے. جو مال نہیں لگاتا اور اس کو جمع کرتا ہے تو لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ معاشرے میں بھی بخیل، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تم خود ہو اپنے اوپر ظلم کرنے کا باعث. مال لگاؤ، دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے. پھر آیت نمبر 273 273، اس میں اللہ رب المشرف انفاق کے بتاتے ہیں کہ مال لگانے کا کہاں کہاں مال لگاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں للفقراء الذین، محتاج وہ لوگ ہیں، احصروا فی سبیل اللہ، جو بند ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو بند ہیں یعنی مجاہد لوگ، وہ لوگ مجاہدوں پر اپنا مال لگاؤ. ضربا فی الارض، سفر کرنے کی زمین میں، مسافروں پر، ٹھیک ہے، مسافروں پر اپنا مال لگاؤ. یحسبهم الجاہل، گمان کرتے ہیں نا کہ یہ نہ سمجھ لوگ اغنیاء، مالداری کی، من التعفف، نہ مانگنے کی وجہ سے. تو عرفهم بسیماہم، تو پہچانتا ہے انہیں، بسیماہم، ان کے چہرے سے. لا یسألون الناس الحافا، کہ نہیں مانگتے وہ لوگوں سے چمٹ کر، یعنی ان غریبوں کو، سفید پوشوں کو کی پر اپنا مال خرچ کرو جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اپنا مال کا. مسافروں پہ کرو، وہ لوگ جو اپنے، جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، تو ان کی طرف اپنا مال خرچ کرو. وما تنفقوا، اور جو خرچ کرتے ہیں، من خیر، بہتر مال، فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ خوب جانتا ہے. اللہ کو خبر ہے کہ تم نے بہترین مال اس کے راہ میں خرچ کیا یا بدترین. دیکھیں اللہ آپ کو ان کی نشانیوں سے پہچان لو گے. اللہ تمہیں ان کی نشانیاں بتاتا ہے کہ کن کے اوپر مال لگانا ہے. دیکھیں طالب علم پر، مجاہد پر، خود جو سوال کرو اسے نہیں دو گے، ٹھیک ہے. فرضی صدقات وغیرہ، سوال کب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں 1 یا 2 ٹائم کی روٹی نہ ہو تو سوال کر سکتا ہے، لیکن اس کو پیشہ نہ بنائے. اگر پیشہ بنائے سوال کرے تو اچھا نہیں. آپ ملا کو بھی دے سکتے ہو، وہ جو ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، جس کے بال بچے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی جو کمائی ہے، اس کی جو آمدنی ہے اس میں پورا نہیں پڑتا اور اس کا دین کے کام میں حرج ہوتا ہے، وہ آپ اس کی امداد کر سکتے ہو. لیکن چاہے ملا ہو، طالب علم ہو، مجاہد ہو، وہ اس کو، یا سفید پوش ہو، ٹھیک ہے نا، اگر وہ اس کو پیشہ بنائے تو سوال جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ان لوگوں کو ظاہر کر دیا کہ یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں پر تم خرچ کرو جو سوال نہیں کرتے. دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا بڑی غیرت مند کتاب ہے اور یہ غیرت مند کو پسند کرتی ہے، بغیرت کو پسند نہیں کرتے. جو مانگنے والے ہیں اللہ اسے بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح قرآن کریم میں بھی ایسے لوگوں کی نشاندہی کی کہ جو مانگنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو غیرت مند ہوتا ہے وہ سوال نہیں کرتا، وہ چاہے محنت مزدوری کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ دیکھیں جو بندہ کسی سے سوال کرتا ہے چاہے وہ ملا کیوں نہ ہو، وہ پھر حق کا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، چاہے کوئی اور عالم ہو، ٹھیک ہے.
اگر قرآن کا جو شخص بیان کرتا ہے وہ کسی کے اوپر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. اگر وہ ہاتھ پھیلائے گا تو اللہ اس کو بیان کی طاقت نہیں دے، کیونکہ قرآن کریم غیرت مند کتاب ہے، غیرت مند کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے والی آیات میں کہ جو مال لگاتا ہے نا تو اسے آنے والے وقت کا ڈر نہیں ہوتا، اور جو گزرے ہوئے وقت کے لیے وہ غمگین نہیں ہوتا. دیکھیں یہ لوگ، یہ ایسا ہے، انفاق ایسی چیز ہے کہ وہ آپ ہر وقت اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ کا اللہ راضی ہے تو آپ کے جو گزرے اعمال ہیں جو آپ نے زندگی میں کیے، اور جو گزرا ہوا وقت جو گزر گیا اس کے اوپر آپ کو کوئی پشیمانی نہیں، کہ وہ بھی آپ کا اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی راہ میں گزرا. اور آنے والا وقت جب آپ قبر کا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، سزا اور جزا کے فیصلے ہوں گے، تو تب بھی کوئی غم نہیں ہوگا. نہ دوسرے ہوئے پر نہ جو ہے نا آنے والے وقت کا ڈر ہوگا کہ بھائی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور نہ گزرے ہوئے وقت کے لیے وہ غمگین ہو کاش میں کچھ کر لیتا جو میرے کام آتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل، رات میں، والنہار، اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر اور ظاہر، اعلانیہ یا چھپے ہوئے. فلہم اجرہم، بس ان کا اجر ان کے عند ربہم، رب کے نزدیک ہے. ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر خوف ہوگا آنے والے وقت کا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر. دیکھیں مال لگانے والا مطمئن ہوتا ہے، یہاں اس کے اطمینان کا ذکر ہے کہ وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، اسے نہ آج کی فکر، نہ گزرے کل کی، نہ آنے والے کل کی. ٹھیک ہے نا. اور اب آیت نمبر 275 میں چھٹی بات اس میں ہے زجر بخلا کو کہ اے بخیلو مال لگاؤ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود مال کو، لا یقومون، کھڑے نہ ہوں گے مگر اپنی قبروں سے، الا کما یقوم الذی، مگر اٹھنا ان لوگوں کی طرح ایک قوم کا، یتخبطہ الشیطان، جن کو مدہوش کرتا ہے شیطان، من المس، چھونے سے، من المس سے، چھونے سے. ٹھیک ہے. مس کرتا ہے، مسا کرتا ہے، جیسے اس کو چھو جاتا ہے. لیکن شیطان جب چھو جائے نا تو شیطان کی وہ اشاروں پر چلتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے. شیطان کا چھونا انسان کو مدہوش کر دیتا ہے، وہ پھر انسان شیطان کے راستوں پر چلتا ہے. لیکن یہاں اللہ رب العزت سودی کو خطاب کرتے ہیں کہ اے سودی، سود نہ کھاؤ ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. اے سودی سود نہ کھاؤ ورنہ مال تمہارا تباہ ہو جائے گا. اے سودی سود نہ کھاؤ کافر ہو جاؤ گے. اے سودی سود نہ کھاؤ ایمان چلا جائے گا، اولاد تباہ، مال تباہ، گھر تباہ. دیکھیں مال نہیں لگاتے تو مال سے محبت ہو گئی، اور مال سے محبت کی کیا وجہ بنی؟ سود کھانے کی، اور سودی بن گیا. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج پر سودی کی حالت خون کے سیلاب میں وہ خوتے کھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ اس دن سے، یہ جو روپے پیسے کی محبت انسان کو سودی بنا دیتی ہے، اور اللہ اس دن سے بچائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع، یہ حال اس وجہ سے ہے کہ یہ کہتے تھے کہ سود مثل الربا، تجارت کی طرح ہے. کیا سود اور تجارت ایک ہو سکتے ہیں؟ سود تو غریبوں کا خون نچوڑ کر پینا ہے، کیونکہ غریبوں کی یہ حق حلال کی کمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے کہ تم نے غریبوں کا خون پیا. ٹھیک ہے. ان کی حق حلال کی کمائی تم سود کے نام پر ان سے لے لیتے ہو، پروفٹ کے نام پر لے لیتے ہو، تو یہ تجارت کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے. وَأَحْلَ اللَّهُ الْبِيعَ، اور حلال کیا اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا تو وہ کافر نہیں ہے، لیکن جو نماز پڑھنے کو حرام سمجھے وہ کافر ہے. اسی طرح جو سود کھاتا ہے وہ کافر نہیں، لیکن کیونکہ سودی تو اپنی سزا بھگتے گا، لیکن جو سود کو حلال جانتا ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو کافر ہے. اسی طرح جو داڑھی بڑی نہیں کرتا بلکہ شیپ کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، لیکن جو یہ جانے کہ داڑھی رکھنا برا ہے تو وہ کافر ہے. اسی طرح جو شخص، جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ پردہ کرنا برا ہے، یا جو شخص کہتا ہے کہ پردہ برا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اگر پردہ نہیں کرتی ہے خاتون تو وہ اپنے پردہ نہ کرنے کی سزا بھگتے گی. لیکن اگر وہ یہ جانے کہ برا عمل ہے، اللہ کے حکم کو برا سمجھے، تو وہ کافر ہے. وہ تو پھر کفروا بآیات اللہ کے نیچے آتی ہے نا، یہاں وہ کفروا بآیات اللہ کے نیچے آتا ہے. سمجھ گئے؟ دیکھیں
ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، ایک جگہ پر ہے سودی ایسا ہے کہ اگر 1 روپیہ سود کھایا اس نے اپنی ماں سے 100 دفعہ زنا کیا. اور ایک دوسری جگہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سودی کا 1 روپیہ ایسا ہے جیسے 1000 دفعہ ماں سے زنا کیا. سمجھ آ گئی؟ تو اور یہ جو سود کو تجارت بولتے ہیں، دیکھیں سود تجارت کی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ تجارت میں فائدہ نہیں. بولے وہ کہتے ہیں کیا کیوں تجارت میں فائدہ نہیں؟ جب ان سے یہ بات کریں ان کی دلیلیں ہیں، بونگی دلیلیں. تو بولے تجارت میں نقصان نہیں ہوتا. دیکھیں اس تجارت میں نقصان ہوتا ہے، ویسے سود میں بھی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ڈبل شان کو اللہ نے سزا دی، ان کا بینک دیوالیہ وہ یہ میرے خیال سے 90s میں 2090 جس طرح 2000 کے سٹارٹ میں یہ ڈبل شاہ گزرا ہے. میرے خیال سے فیصلہ آباد سائڈ پہ تھا، لوگوں کو کہتا تمہارے پیسے ڈبل کر دے دو، اور وہ پیسہ جو اس نے بینکوں میں رکھا ایک تو اس کے اوپر وہ بینک دیوالیہ ہو گیا اور دوسرا وہ خود جب پکڑا گیا تو کیسی ذلت اور رسوائی. ٹھیک ہے، تو اس کو سود سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس سود کو اصل ٹھہرا دیا اس سودی نے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اللہ رب العزت سناتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، شیطان سوار ہو جاتے ہیں. شیطان انسان پر بیٹھ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، شبہ آتا ہے ہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ عرب کا طریقہ تھا کہ شیطان انسان پر بیٹھ سکتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا یہ شیطان سے نیچے ہے؟ شبہ یہ بھی آتا ہے ہاں نیچے ہے، جب یہ سوتے وقت آیت الکرسی نہ پڑھے، جب یہ کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھے، جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرے اور پھر دعا نہ کرے شیطان سے پناہ کی. ٹھیک ہے نا، اور جب باتھ روم جاتا ہے اور غسل خانے کی دعا، باتھ روم کی دعا، ٹوائلٹ کی دعا نہیں پڑھتا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث اور خبائث سے اللہ کی پناہ میں نہیں آتا، تو یہ جو ہے نا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی صبح اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں مضبوط مسلک ہے، تمام علماء کرام کی اس بات پر مضبوط رائے ہے کہ شیطان انسان پر بیٹھ سکتا ہے، سوار ہو سکتا ہے جب وہ سنت طریقے چھوڑ دیتا ہے، جب وہ عقیدہ قرآن پر عمل نبی کی سنت پر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. جو قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ کے احکامات جس کو برے لگتے ہیں اس پر شیطان سوار ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کیسے سود اور تجارت کو ایک کہتے ہو؟ سود تو حرام اور تجارت حلال ہے. سمجھ گئے؟ سود پر اللہ جہنم میں داخل نہیں کرتا، سزا بھگت کر اللہ رحم کھا کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے، مگر جس نے سود کو حلال جانا تو وہ سیدھا جہنمی ہے. اسی طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ جو داڑھی کاٹتا ہے، شیو کرتا ہے، اس کو وہ کافر نہیں، لیکن جو یہ مانے کہ داڑھی اسلام میں ہے ہی نہیں تو پھر وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ رب العزت کا سودی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 کچھ ہے، 103 ہے کہ کچھ اس طرح ہے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت کا یہ ہم نے اس کے باب میں پڑھا ہے، رسالت کے باب میں اللہ رب العزت کا سودی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر فمن جاء پر جنہوں نے موعظۃ من ربہ حاصل کی نصیحت اپنے رب کی طرف سے فانتہا فلہ ما سلف پھر وہ باز آ گیا بس ان کے لیے ہے وہ جو گزر گیا، یعنی جو منع ہو گیا سود سے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور سود کو جو بھی حلال سمجھے یہی لوگ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، اسی دیکھیں حدیث قدسی ہے جس نے میرے دوست کتاب بیان کرنے والے کے ساتھ بغض کیا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے سودی کے ساتھ. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے اللہ قرآن والوں کو دوست رکھتا ہے اور جو اللہ کے دوست کے خلاف کرے اللہ کو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 276 یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا
مٹاتا ہے اللہ سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا ہے خیرات کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اور اللہ پسند نہیں کرتا كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ہر ناشکر گنہگار کو۔ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرتا ہے، جو گنہگار ہیں، یہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے گنہگار، ٹھیک ہے، جو صدقہ اور خیرات کو بڑھاوی نہیں دیتا بلکہ پیسے کو جمع کرتا ہے اور اس کے اوپر سود کماتا ہے، تو یہ اس سود کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کرو، ٹھیک ہے، اگر چاہتے ہو کہ سود معاشرے سے ختم ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ اور خیرات کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان کو جو اللہ کے احکامات مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ہر اس ناشکرے کو، گنہگار کو پسند نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 277 میں 277 میں امور مصلحہ کا بیان ہے، جس میں امور مصلحہ کیا کہتے ہیں؟ ایمان کے اصول، ٹھیک ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ، امور مصلحہ میں نماز، روزہ، حج، زکات اور مسئلہ کوئی، اور جہاں پر جو مسئلہ سود کا بیان ہے، جو اس مسئلہ سود کو مانے، یہ کیا ہو گیا؟ امور مصلحہ میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکات کے ساتھ۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کے اصولوں میں سے ہے کہ بھئی جیسے نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کا حکم ہے کہ مانو کرو، اس طرح اللہ کا حکم ہے کہ سود نہ لو، ٹھیک ہے نا، سود حرام ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، واقیموا الصلاۃ اور پابندی کی نماز کی اور جاری کی نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کی زکات، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہیں ہوگا ان کو ڈر آنے والے وقت کا، ولا هم یحزنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت 278 میں جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ سودی معاملہ چھوڑ دے، ان کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، سود کے کاروبار کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، یعنی سود معاملہ چھوڑ دو۔ دیکھیں حدیث میں ہے اللہ اس انسان کی مدد نہیں کرتا جس میں انصاف نہ ہو، اللہ اس کافر کی امداد کرتا ہے جس میں انصاف ہو۔ یہ نا انصافی ہے نا کہ غریب کا ایک بیچارہ غریب ہے، اس نے تم سے قرضہ لیا، تم اس پہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، ایک تو قرضہ اس کو روز ہو کے دیتے ہو، پھر اس پر کوئی کتنے پرسنٹ سود لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نا انصافی ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 279 اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا سودی کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا سودی کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ سودی، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کا کہا اس کے ساتھ کہ جو اللہ کے دوست کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو قرآن والوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبع تابعین کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کی ماننے والے تلاوت و رسول کرنے والوں کے ساتھ جو بھی بغض رکھتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے ساتھیوں کے ساتھ بغض رکھے میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہتے ہیں ماننے والے ہیں، امتی ہیں، تو وہ سب سے پہلے قرآن، ٹھیک ہے نا، اس کو سیکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تعلیمات لے کر آئے تھے؟ وہی لائے تھے نا، توحید کا بیان کیا تھا، تو مکے کے کافر سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، پھر ان کے سر کے دشمن ہو گئے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 279 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو ایمان تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، مِّنَ اللَّهِ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ اور تو تمہارے لیے ہے، رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا، اللہ اور اس کے رسول کو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ اللہ اعلان کرتے ہیں۔ دیکھیں جنگ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سود لیتا ہے، سود لینے والا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار اس نے زنا کیا، کہیں آتا ہے 100 بار، کہیں آتا ہے 1000 بار، ٹھیک ہے نا، کہیں آتا ہے حدیث میں بیت اللہ کے اندر 36 بار زنا کیا، اور سودی کا انجام کیا ہے؟ تباہی، سمجھ گئے۔ اب آیت نمبر 280 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک شخص تنگ دست ہے اور تم سے امداد مانگتا ہے تو اسے مدد اس کی
اس کی مدد کرو، اسے مہلت دو، ٹھیک ہے، اسے تنگ نہ کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہو تنگ دست تو اس کی آسانی کشادگی تک مہلت دو، ٹھیک ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خیر، اور اگر تم صدقہ کرو تو بہتر ہے، اور یعنی وَأَن تَصَدَّقُوا خیر، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بہتر ہے. لکم، تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جاننے والے. دیکھو، اگر تمہاری حیثیت ہے اور وہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، تمہارا قرضہ نہیں معاف کر سکتا، تمہیں نہیں دے سکتا، وہ لوٹا نہیں سکتا، اور تمہاری اتنی حیثیت تم سے معاف کر دو اگر معاف رکھنے کی طاقت رکھتے ہو تو یہ اس سے بہتر ہے. تم اپنی طرف سے اس پہ صدقہ و خیرات کر دو، ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے اس کو دے دو، ٹھیک ہے. تو تم اس کی آسانی کرو، اس کے لیے مدد کرو. دیکھو، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے، اس کا مفہوم ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اہل زمین کے ساتھ، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کے معاملے کرے گا، ٹھیک ہے. تو اب آیت نمبر 281 میں 281 میں تخفیف اخروی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور تم ڈرو اس دن سے جب لوٹائے جاؤ گے، فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف، پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، اس کے اعمال کا پورا بدلہ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ڈرو اس دن سے، اس دن کی تیاری کرو جس دن تم لوٹائے جاؤ گے. جزا اور سزا کا دن، جو لوگ کہتے ہیں نا جو ہے نا قیامت دھکا چھپتا ہے، قیامت کے دن کی تیاری کا بیان ہے. اس بات قیامت بھی ہے، تصویف اخروی دی کہ آخرت کی تیاری کرو، قیامت کی تیاری کرو، حساب کے دن کی اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرو. اور وہ ایسا دن ہے کہ جب تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. جب نامہ اعمال دیے جائیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی اس میں لکھی ہوگی. اللہ ہمیں بھی معاف کرے، کبھی کبھی شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے. اتنی مطلب اللہ معاف کرے، اللہ بس سب کے پردے رکھے. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے بڑی بات ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل، پاؤں میں کوئی چیز ایسی آ گئی، چونٹی ہے یا کیڑے ٹھہرے، اور خوف کے مارے ہم خواہ اس کو مسل دیتے ہیں، جبکہ چونٹی کو بھی آزار دیا تو اس کی بھی پوچھ ہوگی، نمک گرا دیا اس کی بھی پوچھ ہوگی، دودھ گرا دیا اس کی بھی پوچھ ہوگی. لوگ بے دہانی کرتے ہیں نا، بے احتیاطی کرتے ہیں، جس کی بھی پوچھ ہوگی کہ بھائی تم نے دودھ بوائل کی تو 5 منٹ کھڑی ہو جاؤ نا. یا اگر دودھ تم نے کیوں اس کو باہر چھوڑ دی جو خراب ہو گئے، تم کیوں اتنا زیادہ بچوں کے لیے فلٹروں میں یا پینے کے لیے جو تم پیتے نہیں ہو تم اس میں گلاس میں یا کپ میں چھوڑ دیتے ہو، پھر نالیوں میں بہا دیتے ہو. روٹی کے ٹکڑے، سالن جو پلیٹوں میں رہ جاتا ہے، خدا کے لیے دیکھیں. میں بلکہ آپ کو ویڈیو بنا کے سب کو سینڈ کر دوں گی. میں نے اپنے گھر میں، حالانکہ میں اوپر پورشن کا کچن یوز کر رہی ہوں، تو میں نے 2 باسکٹس رکھی ہیں. ایک باسکٹ میں ساری چھلکے بھی اور جو بقایا جات بھی، اور جو کچھ چیزیں تو گملے میں ڈال دیتی ہیں یا باہر ٹیرس پہ ڈال دیتی چڑیوں کے لیے جو کھانے کی ہوں. لیکن جیسے لیفٹر کے چھلکے تک بھی آپ شاپر میں اس میں ڈالیں، اگر آپ کے پاس زمین ہے تو اس ادھر ڈال دیں، وہ اچھی کھاد ہے، ٹھیک ہے نا. ایک گڑا بنا لیں بیک سائڈ پہ. میں نے سرکاری گھر میں بھی میرا یہ معمول تھا، لیکن نالیوں میں مت پھینکیں. اسی طرح جو شاپر ماپر یہ گن ہے، ان کی بھی الگ الگ دیکھیں. یہ تربیت بھی میں پھر کہوں گی، وہ when I was in Japan, when I was in America, when I was in خاص طور پہ جاپان، جرمنی، میں نے وہاں یہ سیکھا. ہر ایک چیز کا الگ ہے، شاپر کا الگ ہے، پلاسٹک کی بوتل کا الگ ہے، شیشے کی بوتل کا الگ ہے، یا شیشے کا الگ بن ہے، کچرے کا الگ بن ہے. اور پھر ایک بدھسٹ علماء، اللہ اس کو دین کی طرف لے آئے، اللہ اسے قرآن کی طرف لے آئے، اللہ اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر دے. بہت میرا دل چاہتا ہے، اس میں بہت اچھائیاں، اور اس نے مجھے میرے ساتھ بہت بھلائیاں کی ہیں. اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کے معاملے کر دے، اللہ رب العزت اس کو نیکی کی طرف لے آئے. اندر تو اس کا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی رہی ہے، بدھسٹ تو وہ خود ہیں، جاپان میں بھی عرصہ گزار دیا، امریکہ میں اس نے بھی عرصہ گزار دیا. لیکن اس کی خوبی بھی کیا تھی؟ نیکی اور خیر. میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھتی تھی کہ وہ جیسے بچے کی، جیسے میری بھی چھوٹی تھی 4 سال کی، اس کی بھی 4 سال کا، وہ جو بچہ کھانے میں جیسے چپس مپس یا پاپڑ یا نمکی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز چھوڑیے اٹھا کے لے کر آتی شاپر میں، کبوتروں کو پارک میں ڈال دی. کبوتر نے اگر آج نہیں کھایا تو وہ وہاں سے پھر واپس شاپر میں ڈالتی، بیگ میں رکھتی، واپس ہو گئی، اگلے دن پھر لے کر آتی، لیکن رزق ضائع نہیں کرتی تھی.
اسی لیے تو خود وہ میٹرک تھی صرف اور یتیم خانے کی پلی ہوئی دھرم شالہ ہماچل کی میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا گھماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شخص سے شادی کراتا ہے جس میں ان کے ہاں یتیم خانے میں ایک سینئر جونیئر کو پالتا ہے. اس کے حصے میں لڑکی کوئی نہیں آئی، لڑکا آیا. وہ یہ ہم جو 1-2 میں ہوگی وہ 10ویں 9ویں 10ویں کا وہ لڑکا ہوگا. اس نے اس کو پالا پوسا، اس کے سارے اس وقت کی خدمتیں کی دھرم شالہ میں. پھر وہ چلا گیا جاپان، کسی بھی تھرو مجھے نہیں پتا، وہاں سے اس نے اسٹڈیز کی، اور پھر وہ آج بھی دلائی لاما کا کلچرل منسٹر ہے. آج بھی دلائی لاما کا کلچرل منسٹر ہے. اور اس ٹائم ہم جاپان میں تھے تب بھی، آج بھی آپ بے شک ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ٹوکیو میں شنجیکو میں جو ان کا ٹبت ہاؤس ہے ادھر فوکل پرسن ان کا جو ہے یہ کلچرل منسٹر لونگ توک کے نام سے، یہ اس کا ہسبینڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس بندے کے ساتھ 10ویں صرف 10ویں سمپل اس ہماچل کی پہاڑیوں پہ یتیم خانوں کی پلی ہوئی. لیکن انسان کی جو خوبی ہے نا، اللہ تو کافر پر بھی، ہم نے بھی ایک حدیث پڑھی کہ اللہ نہیں پسند کرتا اس عادل مسلمان ناانصاف بادشاہ کو، بے شک وہ مسلمان کیوں نہ ہو. اللہ مدد نہیں کرتا ناانصاف کی، بے شک وہ مسلمان کیوں نہ ہو. اور اللہ مدد فرماتا ہے اس کی جو انصاف کرے، بے شک کہ وہ کافر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ اپنی ان کفار کو کیوں ترقی دنیا میں ملی، ان کو کیوں دنیا ملی ہوئی ہے، وجہ اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں بھی رہ رہے ہیں تو دنیا کے لیے محنت تو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور ہم کرتے کچھ نہیں ہیں مگر باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. بڑی بڑی باتوں سے انقلاب نہیں آتا، انقلاب عمل سے آتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو فرشتوں سے بہتر بننا نا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو وہ محنت بھی کرو. ٹھیک ہے نا. اگر چاہتے ہو کہ عزت مند ہو جاؤ تو عزت مندی کس میں ہے؟ محنت میں ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا آج کا یہ قبول فرمائے. اللہ رب العزت اس کو ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم صل علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا میرے رب روز محشر قرآن کی شکایت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعاؤں سے بچائے رکھنا. آمین ثم آمین. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ پورے رات کی سختی آسان کرنا. یا رب العالمین مرتے گزارے الہی نصیب کرنا. یا اللہ شہداؤں کی موت نصیب کرنا. کاش کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ وہ کام لے کہ ہم بھی شہید کیے جائیں اور دیدار الہی نصیب ہو. اللہ کرے ذل قدم کے وقت خیر کے فرشتے، جنت کے فرشتے روح قبض کرنے آئیں. اللہ کرے قرآن کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں. یا رب العالمین کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. آمین آمین ثم آمین.